بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سلم العلوم کا آج یہ دوسرا سبق ہے جس میں ہم بحث کریں گے منطق کی تعریف، اس کے موضوع اور اس کی غرض و غایت، نیز منطق کی تدوین اور اس کی اہمیت کے تعلق سے۔ پہلی بات تو منطق کی تحقیق کے تعلق سے یہ سمجھیں کہ منطق یہ باب ضرب یضرب سے آتا ہے، نطق ینطق نطقا، یہ یا تو اس میں ظرف ہے منطق یا مصدر میمی ہے، دونوں شکلیں اس کی ہیں۔ منطق یہ اس میں ظرف بھی بن سکتا ہے، اگر اس میں ظرف ہم اس کو مانیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا جائے نطق، یعنی بولنے کی جگہ یا بولنے کا مقام، اور مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے بمعنی گویائی۔ اس کا اطلاق ظاہری اور باطنی فہم و ادراک ہر قسم کی گویائی پر ہوتا ہے۔ دوسری بات منطق کی تعریف۔ منطق نام ہے ایسے اصول و قواعد کے جاننے کا جن کی رعایت کرنا ذہن کو خطا فی الفکر سے بچائے۔ منطق نام ہے ایسے اصول و قواعد کے جاننے کا جن کی رعایت کرنا ذہن کو خطا فی الفکر سے بچائے۔ منطق کا موضوع کیا ہے؟ منطق کا موضوع معرف اور حجت ہیں، یعنی وہ معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ جن کے ذریعے مجہول تک پہنچا جا سکے۔ منطق کا موضوع وہ معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ ہیں جن کے ذریعے مجہول تک پہنچا جا سکے۔ منطق کی غرض ذہن کو فکری غلطی سے بچانا ہے۔ یہ چند چیزیں ہو گئیں۔ اب اس کے بعد نمبر آتا ہے منطق کی تدوین کا۔ تو اس کی تدوین کے تعلق سے بعض محققین تو فرماتے ہیں کہ یہ علم سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اہل باطل کو قوت دلائل سے خاموش کیا جا سکے۔ پھر یونانیوں میں اس کا رواج ہوا۔ سب سے پہلے ارسطو حکیم نے اس کو مدون کیا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 300 سال پہلے تھا، اس لیے ارسطو کو مدون اول کہا جاتا ہے۔ پھر مامون رشید کے دور میں منطق و فلسفہ عربی میں منتقل ہوا تو ابو نصر فارابی نے سن 339 میں منصور ساسان کے حکم سے اس کو دوبارہ مدون کیا۔ اس لیے ابو نصر فارابی کو معلم ثانی کہا گیا۔ پھر ان کی کتابوں کے ضائع ہو جانے کے بعد شیخ ابو علی سینا نے 428 میں دوبارہ اس کو مہذب اور مرتب کیا، اس لیے ان کو معلم ثالث کہا جاتا ہے۔ گویا کہ علم منطق کے مختلف ادوار ہیں، مختلف دور اس کے اوپر گزرے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ فن دیا گیا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 300 سال پہلے ارسطو کا دور آیا، تو ارسطو نے اس کو زیادہ رواج دیا، اس لیے اس کو مدون اول کہا گیا۔ پھر مامون رشید کے دور میں ابو نصر فارابی نے 339 ہجری میں منصور ساسان کے حکم سے اس کو دوبارہ مدون کیا، اس لیے ابو نصر فارابی کو معلم ثانی کہا گیا۔ پھر ان کی کتابوں کے ضائع ہو جانے کے بعد شیخ ابو علی سینا نے 428 میں دوبارہ اس کو مہذب اور مرتب کیا، اس لیے شیخ ابو علی سینا کو معلم ثالث کہا جاتا ہے۔ یہ تو اس کی تدوین کے تعلق سے بات تھی۔ گزشتہ سبق میں یہ بات بتائی تھی کہ چند تمہیدی باتیں جن کا فن کو شروع کرنے سے قبل جاننا ضروری ہوتا ہے، اس میں ایک اس فن کی، اس علم کی اہمیت بھی ہے۔ تو فن منطق کی اہمیت کیا ہے، اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں؟ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں منطق سے ایک وحشت سی پائی جاتی ہے۔ منطق کا نام سن کر پڑھنے والے ہوں یا پڑھانے والے ہوں، وہ ایسے بھاگنے لگتے ہیں جیسے کوئی آفت اور بلا ہو جو اگر گلے پڑ گئی تو شاید بڑی مصیبت آ جائے گی۔ منطق سے نفرت اس درجہ لوگوں کی بڑھی ہوئی ہے کہ بعض لوگوں نے منطق کے تعلق سے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ یجوز الاستنجاء باوراق المنطق،
منطق کے اوراق سے استنجا کرنا بھی جائز ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ منطق جو ہے وہ نظری اور فکری غلطی کے انسداد کے لیے ہے، لہذا منطق کو بیکار بتلانا یہ خلاف حقیقت ہے۔ معلم ثانی سے مراد ابو نصر فارابی نے علم منطق کو رئیس العلوم کہا ہے، اور معلم ثالث یعنی شیخ ابو علی سینا نے علم منطق کو خادم العلوم کہا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من لم یعرف المنطق فلا ثقۃ له فی العلوم اصلا، کہ جس نے علم منطق کو حاصل نہیں کیا تو علوم میں اس کو پختگی حاصل نہیں ہو سکتی، علوم میں بالکل بھی کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ابن سینا نے ایک جگہ پر لکھا ہے المنطق نعم العون علی ادراک العلوم كلها وقد رفض هذا العلم وجحد منفعته من لم يفهمه، کہ علم منطق جو ہے وہ علوم کو حاصل کرنے کا، علوم پر دسترس رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اس علم سے وہی لوگ بھاگتے ہیں، اس علم کی منفعت کا وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو اس علم کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تو یہ علم منطق کی اہمیت کے تعلق سے بات تھی۔ گویا کہ علم منطق یہ بیکار فن نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کا ایک واسطہ اور ایک وسیلہ ہے، اور ظاہر بات ہے قرآن کریم کا پڑھنا اور پڑھانا یہ باعث ثواب ہے۔ تو اگر نیت صحیح رکھی جائے اور نیت کے اندر کسی بھی طرح کا کھوٹ نہ ہو اور مقصد اس سے قرآن و حدیث کو سمجھنا ہو تو پھر یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔